عمران یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایک میرے ذہن میں پوائنٹ آتا ہے کہ ادھر ابھی الیکشنز سے پہلے جب کمپین چل رہی ہے 70s کے الیکشن سے پہلے ویسٹ میں بھٹو صاحب سیم نعرہ سوشلزم کا لے کے, ادھر باشانی صاحب وہ نعرہ لے کے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجیب صاحب یہ جو 6 پوائنٹس لے کے آئے یہ صرف باشانی کو پولیٹیکلی ایک اس کے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پتے کے اوپر پتا پھینکنے کے لیے کہ اپنا اسٹرانگ پوائنٹس لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ رچ ورسز پور کی جو نعرہ ہے اس سے زیادہ بہتر نعرہ بنگالی نیشنلزم کا ہے. تو جو پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت آپ بتائیں یہ جو ہے بنگلہ کا یا جو ہے پاکستان کا؟ پہلے تو جو ہے پاکستان کہتے تھے نا. دیکھیے مجیب صاحب لیبر کلاس سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ہی واز فرام دا بورژواز بنگالی, تو وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے تھے جو بھاشانی صاحب سوشلزم کا کہتے تھے. ٹو اسٹیل اوے تھنڈر فرام بھاشانی, ایونچولی ہی واز given a chance by some bad policies of the Yahya regime to change everything into the autonomy issue. Right. So 6 points, although in 1966 nobody paid any attention to them, but eventually they became the Magna Carta of East Pakistan struggle. صحیح. So you are right. بڑا اچھا لفظ آپ نے یوز کیا, لیکن یہ کہ 6 پوائنٹس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹانومی کی بات کر رہے تھے اور جو ان کو الیکشن وکٹری ملی وہ اس اٹانومی پہ ملی ود ون پاکستان, ناٹ سیپریشن نہیں. Absolutely with one Pakistan. صحیح صحیح. 6 پوائنٹس ہیں کیا تھے عمران اگر بریفلی؟ 6 پوائنٹس میں ہم 1 2 3 وغیرہ میں نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں جو تھیں بالکل نومنکلیچرل تھی کہ لاہور ریزولوشن نے 2 اسٹیٹس اٹانومس اسٹیٹس کی بات کی تھی. فائن, دس از فائن. انہوں نے کہا سینٹر کے پاس ڈیفینس فارن افیئرز ہوگی, یہ ایک پرابلم تھی. انہوں نے فائنانس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے اگلے کلاس میں کہا کہ پروونسز ٹیکس کلیکٹ کریں گے اور پروونسز ایکسپورٹ ارننگز اپنے پاس رکھیں گے اور سینٹر کو اتنی منی دیں گے جتنی سینٹر کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. دس کی ناٹ ورک. بٹ اگین ریمبر دیز ور جسٹ پرپوزلس. ٹھیک ہے, ٹھیک. اینڈ دین دے وڈ ڈیل ود فارن کنٹریز فار فارن ٹریڈ آن دیئر اون, اور کرنسی بھی شاید انہوں نے کہا سیپریٹ, فری انڈیپینڈنٹ بٹ کنورٹیبل کرنسیز. You see, you could have lived with most of them. What people found astounding was the 6th point, which was that they would have separate militias for each other. And I think that, but again remember, my contention all along is that these were just a point of negotiation. Mujib said many, کوئی نہیں, کسی نے ٹرائی نہیں کیا. They never tried. They never tried. They tried in the end. The West Pakistani leadership, instead of showing statesmanship, was always behind the clock. Whenever they gave anything, it was 4 months too late. From the 60s to 26th March 1971, they were always late in their concessions. صحیح. عمران جب ہم یہ بات کرتے ہیں, ابھی پھر بریک کا وقت ہو گیا ہے, الیکشنز جو ہیں وہ کروانے سے پہلے ہی 69 میں شاید اگرتلہ سازش میں مجیب صاحب کو میرا اریسٹ بھی کیا گیا تھا. جی جی. تو یہ بریک کے بعد میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اگرتلہ سازش کیا تھی, حقیقت تھی, میتھ تھی, ہے کیا تھا, اور یہ کہ اگر آپ نے اریسٹ کر لیا تھا تو آپ نے ایسے بندے کو الیکشن میں حصہ کیوں لینے دیا, اور اگر لے ہی لیا تھا تو پھر آپ نے ان کو طاقت کیوں نہیں, پاور کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے تھے. اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھیں. تھینک یو. ناظرین, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ ٹاپک جو ہے بہت ڈیلیکیٹ ہے. ہم کوشش کریں کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اور صحیح انفارمیشنز دیں. ملیں گے بریک کے بعد. بیک ناظرین. جی عمران, ابھی بریک سے پہلے میں نے آپ کے لیے کویسچن چھوڑا تھا کہ اگرتلہ سازش کیا ہے؟ تریپورہ انڈین اسٹیٹ کا کیپٹل ہے جی اگرتلہ, اور 1968 میں یہ اگرتلہ کانسپریسی یہ بنی تھی کہ مجیب الرحمان اینڈ سم آف ہز کلوز کالیگز دے ور ان ٹچ ود انڈین انٹیلیجنس, انڈین آفیسرز ٹو اسٹارٹ اے ریوولٹ ان ایسٹ پاکستان ٹو سیک ہیلپ فرام دیم against West Pakistan. ٹھیک. And this was then یہ ٹرائل جب 1968 میں یہ یوبین ایرا کی ٹوائلائٹ ایئرس تھے, اور یہ پھر ٹرائل پبلک کیا گیا. تو انسٹیڈ آف اس میں اس کو ایک
اوپن اینڈ شٹ کیس کانسپریسی کا کرنے کی بجائے ایکچولی اس کا ان انٹینڈیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ مجیب الرحمان بیکیم اے پولیٹیکل مارٹر بیکاز ہی یوزڈ the hearings of the Agartala conspiracy to propound his theory for the emancipation of East Pakistan. لوگ اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ کیس بعد میں withdraw ہو گیا تھا 1969 میں. صحیح. بعد میں بڑی لیکن دیکھیے بات پھر وہی ہے اگر if it was a serious conspiracy آپ کو پبلک کے سامنے فیکٹس لانے چاہیے تھے اور کورٹ میں اس کا فیصلہ ہونے دینا چاہیے تھا. اس کو جو پولیٹیکل مائن فیلڈ بنا دیا بعد میں withdraw کر دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ایک سینٹرل پولیٹیکل لیڈر ہے حسین شہید سہروردی کی ڈیتھ کے بعد اور ان کے پاس آپ پاس پروف نہیں ہے تو یو شوڈ ہیو لیٹ اٹ گو. لیکن اگر آپ نے پروسیکیوٹ کیا تھا تو دین اس کی کلمنیشن کرنی تھی ان کو پالیٹکس سے علیحدہ کر دیتا. یو شوڈ ناٹ ہیو پلیڈ دا مڈل گیم اور ان کو آپ نے پولیٹیکل مارٹر بنا دیا. اے مین ہو واز آف مچ لوور کیلیبر یو ٹرانسفارمڈ اٹ into a great political leader during Agartala conspiracy. صحیح. اچھا یعنی اس کا اگرتلا کا شور مچانے کا فائدہ مجیب کو ہی ملا. جی بالکل. the only result was raising the stature of مجیب الرحمان. صحیح. عمران کیا پرابلمز 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے پولیٹیشینس کیا کہتے تھے ان کو کیا پرابلم ہوتی تھی؟ بھٹو صاحب کی مین کنٹینشن یہ تھی کہ 6 پوائنٹس جو ہیں وہ سیشنزم کا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ if this man is saying this then it means کہ he is on a path to secede. He would not be happy for anything else. لیکن اور باقی لوگوں کو بھی تھا لیکن باقی زیادہ ٹرینڈ یہ تھا پاکستان میں کہ this is just a negotiating jargon. Once you get together in a closed room you can have a formula either of a confederation which is a very loose federation with major rights going to the provinces. صحیح. Or you could have a 1956 like constitution which by the way was a great draft and you could have done it. صحیح. اس میں کیا تھا ان کو کیسے سیٹسفیکشن تھی؟ اس میں one man one vote نہیں تھا. East Pakistan and West Pakistan were treated as having equal voting rights. 150 here 150 here. صحیح. اور اس کے بعد اٹانومی تھی باقی چیزیں تھیں. ایک ایسا کوانٹم آف اٹانومی تھا جس کے بارے میں حسین شہید سہروردی نے کہا تھا کہ آج 99% پرابلمز ایسٹ اور ویسٹ کی ختم ہو گئی ہیں. سو جو انکنٹیسٹڈ لیڈر تھا وہ اس ڈاکیومنٹ پہ مان گیا تھا. اسی لیے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وٹ ایور دا گولڈن اچیومنٹس آف دا یوبین ایرا دی not following the 1956 constitution was a huge tragedy. So now Yahya in my humble opinion should have evolved something similar to the 1956 constitution quoting and he should have imposed that. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ مین تو پھر وہی ایوب ایرا میں ہی پرابلم آ گئی نا. اگر وہ یہ اس کی کنٹینیوٹی کرتے رہتے 1956 کو ہی کر دیتے دوبارہ تو شاید یہ نوبت نہ آتی. جی یہ نوبت نہ آتی. یا یہاں کا تو اتنا برین لگ ہی نہیں رہا بعد کی جب حالات دیکھتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی which is central to everything here, central to my thesis that East Pakistan although there were problems till 1969 East Pakistan کو سیو کیا جا سکتا تھا اس ڈسممبرمنٹ کو اور اس ملٹری کانفلکٹ کو اگر آپ اسٹیٹسمین شپ 1969 میں دکھاتے. لیکن اگین بات پھر وہی آ گئی کہ پاور واز ان دا ہینڈ آف یحییٰ اینڈ ہی ایکسرسائزڈ اٹ تھرو 4 or 5 of his trusted military officers like Umar, like Pirzada, and none of them had the caliber to seek a look. Now this quantum of autonomy if given to East Pakistan would save the Pakistani Federation.